الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے چاہنے والوں، میرا چینل سبسکرائب کرنے والوں اور پیار محبت سے سننے والوں، سب کو السلام علیکم۔ میرے دوستوں، آج میرا موضوع ہے وزیر اعظم عمران خان کے 2 سال کی کارکردگی اور اپوزیشن کی تنقید۔ میرے دوستوں، سب سے پہلے تو میں عمران خان کے بارے میں جو 2 سال انہوں نے لگائے ہیں، اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی کچھ اچھائیاں جو ہیں وہ بھی بیان کروں گا 2 سالوں کے اندر جو اس کی حکومت نے کی ہیں، اور جو اس کے اندر جو پرابلم بھی آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اپوزیشن کی بھی جو رونا دھونا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے دوستو، عمران خان کی اچھائی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی نون کی، انہوں نے 4 سال تک کوئی انہوں نے وزیر خارجہ نہیں لگایا۔ جس حکومت کا وزیر خارجہ نہیں ہوتا ہے وہ حکومت کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ انہوں نے 4 سال تک کشمیر کا جو مولانا فضل الرحمان صاحب عرف ڈیزل جن کو کہتے ہیں، ان کو چیئرمین بنایا ہوا تھا کشمیر کمیٹی کا۔ انہوں نے کشمیر کے اوپر کوئی بات تک نہ کی۔ وزیر خارجہ کا کام ہوتا ہے کہ ملکوں میں جا کر اپنے پرابلم شیئر کیے جاتے ہیں، ان کو اپنی تکلیفیں بتائی جاتی ہیں، ان کو اپنا کشمیر جو ہمارا جر رہا ہے، خون سے دل بل ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میاں صاحب نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی، اور الٹا مودی کو ڈائریکٹ لاہور میں اپنی پوتی کی شادی پہ بلا رہے تھے، چندر پال کو کشمیر میں بلا رہے تھے۔ نہ ہماری ایجنسیوں کو پتہ تھا، نہ ہماری فوج کو پتہ تھا، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا۔ عمران خان نے آتے ساری شاہ محمود قریشی کو وزیر خارجہ لگایا، جو بہترین وزیر خارجہ ہے، جن کی نظر ٹھیک ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں، جن کی نظر خراب ہے وہ تو عمران خان کی حکومت میں بیٹھ کر اس کے مخالف بولتے ہیں۔ پہلی تو اس کی خوبی یہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کو وزیر خارجہ نے روشناس کرایا۔ دوسری عمران خان کی خوبی یہ تھی کہ وہ خود کشمیر کا وزیر سفیر بنا، اور اس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر 55 منٹ تک میری طرح، جس طرح میں تقریر کرتا ہوں یا میں بولتا ہوں، میں لکھ کر نہیں بولتا ہوں، میں دل سے بولتا ہوں۔ جو انسان دل سے بولتا ہے اس کی آواز لگتی ہے۔ یہ آج کل جو چینلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے لکھتے ہیں پھر یاد کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو یعنی کہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن نہ عمران خان کا یہ شعبہ ہے، نہ میرا یہ شعبہ ہے۔ عمران خان نے اسلام فوبیا کے اوپر 55 منٹ بات کی، کشمیر کے اوپر بات کی، 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا جو فرسٹ دفعہ آیا۔ لیکن ان لوگوں نے جو آج چینلوں کے اوپر رانا ثناء اللہ جیسے لوگ بیٹھ کر عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، 40 سال انہوں نے پی پی نے نون نے حکومتیں کی ہیں، اس طرح کشمیر کے اوپر انہوں نے بات نہ کی، اور نہ قومی جنرل اسمبلی میں ایسے کھڑے ہو کر شیروں کی طرح انہوں نے بات نہیں کی۔ شیر نشان تو ضرور رکھے، لیکن شیروں والی باتیں نہیں کی۔ یہ تو کچھ پروجیکٹ جو لگائے ہیں عمران خان نے، وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ نمودار ہوں گے۔ میں ضروری کہ یعنی کہ اس کا پی ڈی آئی کا ہوں نہیں، جو انصاف کی بات ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ جہاں تک 2 سال میں جو عوام کی چیخیں نکلی ہیں وہ کیا تھی؟ مہنگائی تھی۔ مہنگائی جو نون کے دور میں 25% تھی وہ 100 پہ چلی گئی۔ آٹا جو 35 روپے پہ تھا وہ چلا گیا 75 پہ چلا گیا۔
گیس جو تھی 300% مہنگی ہوگی، بجلی 70% مہنگی ہوئی. لیکن اس کے ساتھ میرے بھائی یہ بھی سوچیں نا، یہ جو اپوزیشن چیخ رہی ہے چینلوں کے اوپر بیٹھ کر ہی انہوں نے ملک تباہ کر دیا. میرے بھائی ملک تو پہلے آپ لوگ 40 سالوں میں تباہ کر کے گئے ہو. کیونکہ ایک انسان، جب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب ایک انسان شادی کرتا ہے دوسرے کے غیروں سے، اگر آپ دلہن لے کر آتے ہیں تو 2 سال تک نہ تو میاں کو سمجھ سکتی ہے نہ وہ گھر کو سمجھ سکتی ہے. 2 سال کے بعد اس کو ان کی زبان بھی سمجھ آتی ہے، ان کے طور طریقے بھی سمجھ آتے ہیں، اس کا رہن سہن بھی ان کا سمجھ آتا ہے. 2 سال کے بعد وہ جا کر ایڈجسٹ ہوتی ہے. یہ تو بیچارہ کرکٹ کھیلتا کھیلتا اللہ نے اس کو عزت دی. یہ تو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کو تو شیروانی کا بٹن بھی نون کا نہیں مل سکتا تھا، وزیر اعظم کے خواب دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ نے اسے عزت دی. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت دینے والے رب کی ذات ہے. لیکن یہ لوگ، میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بیوروکریسی ہے، آپ لوگوں کی فیکٹریاں ہیں، آپ لوگوں کی ملیں ہیں، چینی کی، آٹے کی آپ لوگوں کی ملیں ہیں، عمران خان کی تو ملیں نہیں ہیں. آپ اتنے عوام کے ساتھ اگر ہمدرد ہو اور پاکستان کے ہمدرد ہو تو آپ چینی سستی کر دیں نا، آپ آٹا سستا کر دیں. یہ زرعی ملک ہے. آپ مافیا کو مزید کہہ رہے ہو کہ گوداموں کے اندر ذخیرہ کرو چینی یہاں سے پنجاب سے لے کر مافیا سندھ میں جا رہی ہے، وہاں سے پکڑے جا رہے ہیں. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اگر کامیاب ہو گیا تو ہماری چھٹی ہو جائے گی. آپ لوگوں نے نیب میں جو کرتوت گولے ہیں کہ آپ نے ایک بل پیش کیا کہ جس پہ 35 شکیں تھی، 34 آپ نے یہ کہہ دی ان کو ختم کر دیں کہ 1 ارب سے نیچے کرپشن جو ہو اس کو پوچھا ہی نہ جائے بڑوں کی. غریب کا بچہ اگر بکری چوری کر لے تو 6 سال باہر نہیں نکلتا، اور یہ خربوں کھا گئے ہیں کم وقت. اور انہوں نے دبئی میں ان کے بنگلے ہیں، سعودیہ میں ان کے بنگلے ہیں. اور اس سے بڑی کیا بے شرمی کی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا کوئی بیرون ملک میں کوئی چیز نہیں ہے. شہباز شریف کہتے ہیں میں ایک تیلے کی کرپشن نہیں کی ہے. اربوں روپیہ آپ واقعی آپ تیلے کی کرپشن نہیں کرتے ہیں، آپ اربوں کی کرپشن کرتے ہو. اس بندے نے تو اپنے آپ کو کلیئر کیا ہے سپریم کورٹ سے. آپ لوگ چیخیں مار رہے ہو کہ نیپ 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 نیپ. ارے خدا را، اگر آپ کو ملک اللہ نے دے دیا ہے تو اس کی قدر کرو، اس کے ساتھ مخلص چلو، اس غریب عوام کے ساتھ مخلص چلو. کیا یہ جو عوام ہے ان کو نہیں پتا کہ پہلے آپ ایک دوسرے میں چھریاں مارتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ سڑکوں پہ سیٹیں گے. آپ اپنی کرسی کے لیے، آپ مولانا صاحب کو زندگی میں پہلی دفعہ ان کی سیٹ کھوئی گئی ہے، وہ چادر مونڈے پہ اٹھا کر لمبی کر کے کبھی ایک طرف جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف جاتے ہیں، کبھی تیسری طرف جاتے ہیں، کبھی چوتھی طرف جاتے ہیں. کیوں؟ کبھی اس طرح کشمیر کے اوپر بھی اتنا زور دیا تھا انہوں نے؟ نہیں. یہ لوگ صرف اور صرف ان کو تو خدا کا خوف ہی نہیں ہے. یہ تو اربوں خربوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. واللہ کہ انہیں کہ 6 فٹ کا قبر بھی ملے گی کہ نہیں. ان کو قبر بھی اگر وہاں بھی ہوتا تو وہاں بھی یہ رشوت چلا لیتے. وہاں بھی یہ لوگ سونے کی قبریں بنواتے. چائنا کہاں پہنچ چکا ہے، کوریا کہاں پہنچ چکا ہے. وہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں. یہ یہاں سے پیسہ اٹھاتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں، یہاں سے بیماری کا بہانہ بنا کر یہاں سے نکلتے ہیں، باہر جا کر سیریں کرتے ہیں. یہاں پر پاکستان کا یہ پانی تک نہیں پینا چاہتے ہیں، صرف پاکستان کو یہ لوٹنا چاہتے ہیں. جہاں تک پریشانی کا ٹینشن کا تعلق ہے، غریب لوگوں کو ٹینشن ہے، مہنگائی کی ٹینشن ہے، وہ خود بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے. کیونکہ اسے تو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی دلدل میں چلا جاؤں گا کہ جو مجھے اسے سمجھ بھی نہیں تھی، اور وہ کہہ بھی رہا ہے. کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ ہر طرف بیوروکریسی جو ان کی لگی، ان کی جڑیں جو پھیلی ہوئی ہیں، وہ اتنی جلدی ان کو کاٹ نہیں سکتا. اور اللہ نے چاہا اگر
رب کو منظور ہوا تو یہ بندہ کچھ نہیں کچھ کرے گا. اور اسرائیل کے اوپر میں لوگوں سے سن رہا تھا نہیں جناب یہ بھی مان جائے گا, یہ دباؤ میں آ جائے گا عمران خان, یہ یو ٹرن لے لے گا, فلاں کرے گا, یوں کرے گا. اس نے لات رکھا ہے کہ اسرائیل کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطین کے معاملات کو حل نہیں کرے گا, فلسطین کو ایک اسٹیٹ تسلیم نہیں کرے گا. یہ ہوتی ہے ایک لیڈر کی نشانی. انہوں نے تو دھماکے بھی کیے تھے, جو تو وہ بھی اگر پیچھے سے پریشر نہ ہوتا تو جو کہتے ہیں نا ہم ایٹمی طاقت بنایا ہم نے, ڈاکٹر قدیر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اور جس طریقے سے دھماکے ہوئے تھے کارگل کے اوپر ہماری فوج وہاں پہنچ چکی تھی. امریکہ کی ایک کال سے انہوں نے فوج کو واپس بلایا, اور کتنی فوج ہماری شہید ہوئی یہ ہمیں پتا ہے. میں اس لیے ریکویسٹ کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ جناب آپ یہ جو اپوزیشن ہے اگر آپ کو مدردی ہے اس کرام کے ساتھ, اس غریب عوام کے ساتھ, تو مہربانی فرما کے آپ لوگوں کی فیکٹریاں, عمران خان کی فیکٹریاں نہیں ہیں, عمران خان کی ملیں نہیں ہیں, یہ آپ لوگوں کی بیوروکریسوں کی یہ فیکٹریاں ہیں. آپ لوگ چیزیں کیوں نہیں سستی کرتے ہیں؟ اس لیے میری آپ سے التجا ہے اگر خدا نے آپ کو یہ ملک دے دیا ہے اس کی قدر کریں. اگر قدر نہیں کریں گے تو کشمیر سے بھی بدتر آپ کا حال ہوگا. انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایسا ہی ہوگا. آج کا میرا موضوع جو تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. جو ینگ جنریشن ہے زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں اور میرا حوصلہ بڑھائیں, اور انشاءاللہ مزید آپ کو اگلے نیکسٹ جو میری ویڈیو ہوگی آپ کو انشاءاللہ اس سے اچھی خبریں ملیں گی. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو آنے والا سال ہے یہ انشاءاللہ غریب عوام کا سال ہے, کیونکہ میری پیشن گوئی جو ہے بڑی زبردست ہوتی ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان نہیں جیتے گا, میں نے انہیں کہا تھا کہ عمران خان جیتے گا, اور اللہ نے وہی کیا. اور انشاءاللہ عمران خان 10 سال کے لیے ہے, یہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کا روپیہ مضبوط ہوگا, اور پاکستان بہترین ملکوں میں سے ملک ہوگا. اور اللہ نے چاہا جس طرح 2 سال مشرف کے مشکل ترین تھے اس کے بعد بوم آیا تھا اور پیسہ وافر مقدار میں آیا تھا, انشاءاللہ اب بھی ایسا ہونے والا ہے. آپ امید رکھیں, نامید نہ ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں کی امیدوں پہ یہ حکومت پورا اترے گی. پاکستان زندہ باد.